بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آئی ہوں جسے سن کر شاید آپ بھی اپنے آنسو نہیں روک پائے۔ ایک رات ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر گئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ سے کہا کہ تم لیٹی رہو، اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن لیا اور بیچ آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ کچھ دنوں کی بات ہے، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، یا اللہ کے رسول، حسن اور حسین کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے اور فاطمہ بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور سارے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ اکرام مدینے میں ہر طرف پھیل گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ بہت دیر تلاش کرنے کے بعد بھی حسن اور حسین کہیں نظر نہیں آئے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے اور بہت بے چین ہو کر اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف جانے والے ایک پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ کافی دیر اوپر چڑھنے کے بعد دور سے ہمیں دو بچوں کی جھلک نظر آئی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ ہے حسن اور حسین ہی ہیں، اسی لیے ہم نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی اور جلدی سے حسن اور حسین کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حسن اور حسین ایک دوسرے سے چپٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا پھنکار رہا ہے۔ اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن اور حسین آگے جنگل میں نہ جا سکے۔ اس جنگل میں بھیڑیے بہت تھے اور وہ حسن اور حسین کو نقصان پہنچا سکتے تھے، اسی لیے اللہ نے اپنے ان جنت کے پھولوں کی حفاظت کے لیے ایک زہریلا ناگ بھیج دیا جو کہ ان دونوں کو آگے بڑھنے سے روک رہا تھا، اور یہ بچے اس زہریلے ناگ کو دیکھ کر اتنا ڈر گئے تھے کہ ایک دوسرے سے چپٹ کر رو رہے تھے۔ جب اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن اور حسین کو گلے سے لگایا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ تم اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کے مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حسن اور حسین سے کہنے لگا کہ یہ بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اچانک حسن اور حسین کے رونے کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ بے چین ہو اٹھے اور جلدی سے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا والد ہوں۔ تو اس پر حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ ابا جان، ابھی میں دروازہ نہیں کھول سکتی کیونکہ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ جس سے میں اپنا جسم چھپا سکوں۔ میری پرانی چادر پھٹ چکی ہے اور جو موجود ہے اس سے اگر میں سر چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں اور اگر پیر ڈھکتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ جب بیٹی کی ایسی حالت سنی تو دل بھر آیا اور اپنی چادر دیوار کے اوپر سے گھر میں پھینکی اور کہا، اے بیٹی فاطمہ، اس چادر کو اوڑھ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جلدی سے وہ چادر اوڑھی اور جا کر دروازہ کھولا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کا چہرہ دیکھا تو بہت غمگین ہو گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے خوبصورت بیٹی حضرت فاطمہ کا چہرہ اس وقت کمزوری کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا، آنکھوں کا رنگ اترا اترا سا تھا، چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھائی تھی۔ ایسی حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، اے بیٹی، تو نے یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ ابا جان، آج کئی دن گزر چکے ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، بھوک سے میری ایسی حالت ہو چکی ہے کہ میں چرپائی سے اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو گلے سے لگایا اور بہت دیر تک روتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پیاری بیٹی، میرے بچے حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ابا جان، وہ 2 دنوں سے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اسی بھوک سے پریشان ہو کر وہ دونوں رو رہے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، اے میری بچی، پریشان نہ ہو اور جاؤ حسن اور حسین کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو حضرت فاطمہ اپنے دونوں بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انگوٹھا حسن کے منہ میں رکھ دیا اور وہ بڑے مزے سے انگوٹھا چوسنے لگے۔ یہ اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ تھا جس کے بارے میں کئی عالموں نے لکھا ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا کہ جسے پی کر حضرت حسن کا پیٹ بھر گیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کے منہ میں انگوٹھا رکھا اور وہ بھی بہت دیر تک اسے چوستے رہے۔ تبھی ظہر کی اذان ہونے لگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چلے گئے۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر بیٹھے تھے کہ تبھی حضرت فاطمہ آ پہنچی۔ اچانک بیٹی کو آتا دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بیٹی فاطمہ، خیریت تو ہے؟ کیسا آنا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا کھولا اور اس میں بندھی آدھی روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ ابا جان، یہ آدھی روٹی میں آپ کے لیے تحفے میں لائی ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے فاطمہ، کیا بات بنی؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے سارے گھر والے کئی دنوں سے بھوکے تھے، میرے شوہر حضرت علی نے جا کر کچھ کام کیا اور تھوڑا سا آٹا لے کر آئے، میں نے اس سے کچھ روٹیاں بنائی، ایک روٹی حسن کو کھلائی اور دوسری روٹی حسین کو، ایک روٹی میرے شوہر علی نے کھائی اور ایک روٹی غریب ساحل کو پکڑا دی، آخر میں ایک روٹی میرے حصے میں بھی آئی۔ تو جب میں وہ روٹی کھانے بیٹھی تو خیال آیا، اے فاطمہ، ہو سکتا ہے تم تو آرام سے اپنے گھر بیٹھی روٹی کھا رہی ہو اور تمہارے والد کئی دنوں سے بھوکے ہو۔ اے ابا جان، جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں اپنے حصے کی آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ کر آپ کی خدمت میں لے آئی ہوں، آپ اسے قبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو محبت کی نظر سے دیکھا اور وہ روٹی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے کہ میرے پیٹ میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی آدھی روٹی کا یہ تحفہ قبول کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے کھانا نصیب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پیارے مومنوں، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میں کتنا صبر تھا۔ ایسا صبر اللہ ہم سب کو کرنے کی طاقت دے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ہمارے اشاعت اسلام چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دے، لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے
اور اپنا خوب خوب خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔